اور حدیث میں آتا ہے کہ اتنے اٹھے ہوئے ہوں کہ درمیان میں سے بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو گزر سکے، اتنا ہو۔ اسلامی بہنوں کے لیے نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ آج واضح کروں گا۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان نماز پڑھنے کا 5 جگہوں پہ فرق ہے۔ پہلا فرق ہاتھ اٹھانا تکبیر تحریمہ کے لیے، وہاں فرق آ جاتا ہے، مردوں کا الگ ہے، عورتوں کا الگ۔ دوسرا فرق ہاتھ باندھنے کا ہوتا ہے، مرد جو ہاتھ باندھتے ہیں اس کا طریقہ الگ ہے، عورتوں کا طریقہ الگ ہے۔ تیسرا فرق رکوع کرنے میں آتا ہے، مردوں کا رکوع کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، عورتوں کے رکوع کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ چوتھا فرق سجدہ کرنے میں آتا ہے، مردوں کا طریقہ سجدہ کرنے کا اور، جبکہ عورتوں کا سجدہ کرنے کا طریقہ اور ہے۔ پانچواں فرق قعدہ میں بیٹھنے کا ہے، مرد تشہد میں جیسے بیٹھتے ہیں اس کا طریقہ اور ہے، عورتوں کا تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ اور ہے۔ آئیے اس کا عملی طور پہ بھی طریقہ سیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی طور پہ نماز عورت کیسے پڑھے، اس کو سیکھتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، آخر تک سنیے گا، انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ پہلی بات، مرد جو ہوتا ہے نا وہ ہاتھ ایسے اٹھاتا ہے، جبکہ عورت دوپٹے کے اندر ہی یہ ایسے ہاتھ اٹھائے گی، اس کی ہتھیلیاں، ان کا رخ قبلہ کی جانب ہوگا اور انگلیاں اپنے نارمل حالت پہ ہوں گی، نہ تو بہت ایسے کھلی اور نہ ہی بالکل ایسے ملی ہوئی، بلکہ نارمل حالت پہ ایسے رہیں گی۔ اس کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں تو سب سے پہلے بایاں ہاتھ یہ سینہ پہ رکھے گی، دوسرا ہاتھ اس کے اوپر ایسے رکھے گی، نظریں سجدہ والی جگہ پہ ہوں گی، اور پھر ہم نماز شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ ہوئی، اس کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آگے کوئی بھی صورت میں لائیں گے، جیسے عمومی طور پہ لوگ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں مرد گھٹنوں کو ایسے مضبوطی سے پکڑتے ہیں جیسے کوئی چیز پنجے سے پکڑی جاتی ہے، لیکن عورتیں کم جھکیں گی اور ہاتھ صرف رکھیں گی، ایسے ہاتھ رکھیں گی، گھٹنوں کو تھوڑا سا آگے، یعنی ایسے نہیں بلکہ تھوڑا سا آگے رکھیں گی ایسے کر کے، تو یہ ان کے رکوع کا طریقہ ہوگا۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر 4 طریقے ہوتے ہیں تحمید کے، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد۔ چوتھا طریقہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد۔ ان چاروں میں سے جو بھی آپ کریں گے انشاءاللہ اس کا اجر بھی ملے گا، نماز بھی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد سجدہ کی طرف جانا ہے، پہلے گھٹنے زمین پہ رکھیں گے، پھر ہاتھ زمین پہ رکھیں گے ایسے۔ لیکن سجدہ میں پاؤں کیسے رکھیں گے؟ مردوں کا طریقہ الگ، عورتوں کا طریقہ ایسے ہے کہ دائیں طرف دونوں پاؤں کو نکالیں گی عورتیں ایسے، اور پھر سجدہ میں سمٹ کے جائیں گی۔ مرد سجدہ جب کرتا ہے تو وہ ایسے کرتا ہے، کمر اس کی اٹھی ہوئی ہوتی ہے، بازو اس کے اوپر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ اتنے اٹھے ہوئے ہوں کہ درمیان میں سے بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو گزر سکے، اتنا ہو سے ہوتا ہے۔ لیکن عورت سمٹ کر
سجدہ کرے گی، پھر اللہ اکبر، اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ بھی اسی طرح مکمل کریں گے، 3، 5 یا 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر دوسرا سجدہ مکمل ہوگا، اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد شریف اور کوئی سورت ملائیں گے، پھر اسی طریقہ سے رکوع کریں گے، اسی طریقہ پر ہی 2 سجدے کریں گے، اور پھر تشہد میں بیٹھیں گے۔ تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ جیسے سجدے میں ہم گئے تھے اور دونوں پاؤں ہم نے دائیں سائڈ پہ کیے تھے، اسی طرح ہی دونوں پاؤں ایسے سائڈ پہ کریں گے۔ یہ جو پاؤں ایسے دائیں طرف کرتے ہیں اس کو تورک کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح پہ بیٹھ کے تو پھر تحیات پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، اور پھر مسنون دعا پڑھیں گے، اور سلام پھر آ جائے گا۔ یہ دیکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرح آپ کی یہ نماز یہاں پہ مکمل ہو گئی۔ یہ چند ایک فرق جو مرد اور عورت کی نماز کے تھے وہ آپ کو بتا دیے، مکمل طریقہ آپ کے سامنے آ گیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا، میں آپ کا ہر کمنٹ پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا، نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو دبا دیجیے، اور آل کے بٹن پہ پریس کر دیجئے، تو آپ کو ایسی ویڈیوز روزانہ شام 7:15 پر ضرور ملیں گی۔ اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔